السلام علیکم ناظرین، میں سعدیہ راٹھور کشمیر ڈیجیٹل سے آج ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ انتہائی ایک اہم موضوع پہ ہے جسے ہر کشمیری کے لیے جاننا میرے خیال سے بہت ضروری ہے، اور ہم آج کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر میں 27 جولائی کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن ان انتخابات سے پہلے جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جسے حکومت نے ریسنٹلی کالعدم قرار دیا ہے، جس میں تاجران، طلباء، وکلاء اور ڈفرینٹ جو ہے کارکنان شامل ہیں، تو گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں کس طرح سے جو ہے پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور اس پروٹیسٹ میں جو ہے جانی نقصان، معاشی نقصان بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لوٹ مار وغیرہ۔ تو ایسے جو اس سے ریلیٹڈ کئی سوال جو ہیں ہم سب کے ذہن میں آ رہے ہیں، تو ایسے کئی سوالات، انہی سوالات کا جو ہے جائزہ لینے کے لیے، جواب لینے کے لیے ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے قاری حنیف ڈار صاحب کو۔ بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر بتائیے گا کہ جو 12 نشستوں کا معاملہ کشمیر میں چل رہا ہے، ہم کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں، تو حکومت کا یہ کہنا کہ ان نشستوں کو ختم کرنا لائک یہ ہے کہ ایک تو مہاجرین کے ساتھ زیادتی ہے، اور پھر جو آزاد کشمیر کا مطلب لائک تحفظ ہے تو یہ اس کے خلاف بھی ہے۔ جبکہ آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا یہ کہنا کہ یہ جو ہمارے پاس عوامی مطالبات ہیں تو وہ اس کو عوامی مطالبات کے خلاف پیش کرتے ہیں، تو یعنی یہ جو دو مخالف موقف ہیں، تو آپ ان میں سے کس کو ایک جو ہے نا دلیل مضبوط کس کو سمجھتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جتھا بندی ہے جی، یہ جس کو اسٹریٹ پاور شو کرانا ہے، تو وہ اگر دیکھا جائے تو ہر مذہبی جماعت جو ہے وہ سڑکیں بھر دیتی ہے۔ جی، اس سے تو فیصلے نہیں ہوتے کہ یہ حق پر ہیں۔ فیصلہ تو یہ ہوگا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پاپولیرٹی حاصل ہے اور عوام ان کے ساتھ ہیں، تو پہلا ٹیسٹ یہ دیں کہ وہ الیکشن میں آئیں، جی، جو عوام ان کے ساتھ ان سے ووٹ لے کے دکھائیں۔ کسی کے بچے اکٹھے کر کے اپنے ساتھ گروپ فوٹو بنا کے آپ یہ کہ سارے بچے میرے ہیں۔ عوام سے ووٹ جو آپ کو ملیں گے وہ آپ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی بہت پرانی جماعت ہے، جی، لیکن ووٹ کے حساب سے میرے سب سے چھوٹی جماعت ہے۔ اس کے ویلفیئر کے ہاسپٹل بھی ہیں اور بھی ادارے ہیں، بڑی کمیٹڈ ان کی قیادت بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اسمبلی میں آپ پہنچے ہیں چھلنی ہو کے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اصل قوت کیا ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ کسی کا بنیادی حق نہیں ہے۔ ان میں سے نہ بزنس مین کا ہے، نہ جناب علی یہ دوسرے لوگوں کا ہے۔ یہ تو ہم مہاجرین، جو میں جموں سے مہاجر ہو کے آیا ہوں 48 میں، میرے دادا، وہ تو ہمارا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ان کی سڑکوں سے، ان کے پلوں سے، ان کے یہاں مہنگائی سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر میں پاکستان کی مداخلت ہمارے وجود کی وجہ سے، ہم مہاجرین جو پناہ گزین ہیں جموں کے، پاکستان نے ہمیں سیٹل کیا، قبول کیا، زمینیں دی، شناخت دی، ہماری وجہ سے پاکستان اٹھ کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک فریق ہوں اس معاملے کا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کسی کی بیوی ہے، بچہ ہے، یہ اس کا فیملی میٹر ہے، گھریلو اس کا گھر کا معاملہ ہے۔ لیکن جب وہ بیوی روٹ کر مار کھا کے پڑوسی کے گھر چلی جاتی ہے، یا بچہ مار کھا کے پڑوسی کے گھر چلا جاتا ہے، تو اب وہ فیملی میٹر نہیں رہا۔ اب پڑوسی کو حق حاصل ہو گیا کہ وہ اس مسئلے پہ جا کے بات کرے، بھائی بچوں کو سنبھالو، ٹھیک طریقے سے ان کو ہینڈل کرو۔ بیوی کا خیال اس طرح نہیں کرتے ہوتوں کے ساتھ، وہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم کیوں بات کر رہے ہیں، چونکہ اسے پتہ میری بیوی اس کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم مہاجرین نے یہاں بیٹھ کے ان 12 سیٹوں نے پاکستان کو یہ حق دلایا کہ وہ اقوام متحدہ میں ہر فورم پر کھڑے ہو کر کے کہ میں فریق ہوں کشمیر کا، اس لیے کہ میں افیکٹ ہی ہوں، میرے یہاں اتنے مہاجرین آ کے بیٹھے ہوں، اس مسئلے کو حل کریں۔ صحیح۔ سر ایکشن کمیٹی نے 23 کو جو دعائیہ تقریب رکھی ہے، اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ 27 کو کوئی بڑا اعلان بھی کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لائک یہ کوئی اس وجہ سے ہے کہ لائک عوامی جو پذیرائی ہے وہ کم ہو رہی ہے، یا الیکشن ڈیلے کرنے کی کوئی اس کے پیچھے کوئی ٹیکنیک ہے؟ کیا آپ اسے کیسے؟ الیکشن تو ان کو بھی پتہ ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ جی، بائی دا وے 1-2 کانسٹیٹوئنسی میں ہو جائیں راولہ کوٹ کے تو الگ مسئلہ ہے، وہ ضمنی انتخابات ہو جائیں گے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت جگہ ایسی جہاں بدامنی ہوتی ہے، وہاں وہ الیکشن بعد میں ہو جاتے ہیں، لیکن باقی کشمیر تو کھلا ہوا ہے، وہاں تو لوگ الیکشن ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنا یہ جو اس وقت ہائپ ملا ہوا ہے اس کو، اس دھرنے کو، اس کو، یہ آپ کو پتہ جب کبھی کوئی ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ٹینٹی کرتا رہتا ہے،
ماں باپ کو پتا ہوتا ہے یہ بھائی روتے ہی رہتے، لیکن ایک وہ بچہ ہوتا ہے کبھی نہیں روتا، ایک بار روتا ہے تو ان کو فکر پڑ جاتی ہے بھائی اس کو کیا ہوا ہے، وہ اس کا سبب جاننا شروع کر دیتے ہیں. یہ کشمیری کبھی بھی اس طرح نہیں اکٹھے ہوئے. اب اکٹھے ہو گئے تو سب کو فکر پڑ گئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ کچھ نہیں ہو جائے گا، نہ پاکستان کو کچھ ہوتا ہے نہ کشمیر کو کچھ ہوتا ہے. ان کو اپنی بڑاس نکالنے تو نکل جائے گی تو چلے جائیں گے. آزادیاں اس طرح نہیں ملتی. جی قاری صاحب بتائیے گا کہ سردار امان نے ریسنٹلی کہا تھا کہ جو بلوچ میں ہوا ہے، جو بلوچ میں کیا گیا تو وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ نے کہا تھا کہ بلوچستان سے لاشیں تو تمہیں مل جاتی ہیں نا، یہاں سے تمہیں لاشیں بھی نہیں ملیں گی. لائک آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وہ فورسز کو مارنے کا کوئی اعتراف کر رہے ہیں؟ مارنے کا وہ تو مار رہے ہیں، وہ تو مار رہے ہیں نا. یہ جو اصل جو ان کے مطالبات ہیں نا، جو اصل ایکچول جیک تھی وہ اب اس کا دھرنا نہیں رہا، وہ ہائی جیک ہو گیا ہے، وہ JKLF کے پاس چلا گیا. جی اور یہ وہ 2-4 بندے ہیں ان کے اندر جو یہ ساری دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہ فرسٹریشن کا نشان ہے کہ بھائی وہ لوگ اب فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اسٹیٹ ان کو وہ سیریس لے ہی نہیں رہی. یہ جو بات کرنی بھائی 2.5 ضلع ہیں آپ کے پاس ٹوٹل، بھائی صاحب سارا کشمیر تو ادھر ہے، 7 لاکھ فوج ادھر لگی ہوئی ہے. آپ کو کبھی ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوا ہے؟ وہ جہاں کرفیو لگا کے 2 سال اس نے جیلیں بھر لی ہیں، اپنی عورتوں کی عصمت زدی ہوئی ہے، لوگ نابینے ہو گئے ہیں. کوئی یہاں سے گیا ہے وہ وہاں پہ بارڈر وہ جو کراسنگ ہے اس پہ جا کے کسی نے کیا؟ بیرون ملک امبیسیوں میں ان میں سے کسی نے وہاں اس طرح کٹ کیا جس طرح پاکستان کے خلاف یا کٹ کر رہے ہیں؟ اس وقت یہ سوئے ہوئے تھے کشمیری جن کو برطانوی ہم نے بنوایا ہے، ہم نے ان کو پاسپورٹ دیے، ہم نے ان کو سرمایہ دیے، بھیجا وہاں. صحیح سر. ایک دکاندار جس کی دکان لوٹی گئی اور اس پہ عمر نذیر کا یہ کہنا کہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، تو لائک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چوری کو پروموٹ کرنا ہے یا؟ یہ تو ٹرمپ نے بھی اسی طرح کہا تھا. یہ ٹرمپ نے بھی یہی بات کی تھی کہ اگر کسی کا ریپ ہوا اور پھر وہ حاملہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس عورت کی رضامندی تھی، اس پر کیس نہیں ہونا چاہیے. عورت کی رضامندی اس فعل میں شامل ہو گئی. اللہ کی مرضی ڈاکے میں کہاں شریک شامل ہو گئی بھائی؟ تو پھر اللہ سزائیں نہ رکھتا ڈاکو کے لیے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی ہو گیا. یہ تو الٹی منطق ہے ان لوگوں کی، ان کی ہر بات الٹی ہے، ایک نہیں. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. جی ناظرین، یہ تھے قاری حنیف ڈار صاحب جن سے ہم نے کشمیر میں جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات کی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.